رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے اور اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر اور شب قدر کے ہونے کا زیادہ امکان اور زیادہ احتمال ہے۔ لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے، کیوں عطا کی گئی، کب ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا وظیفہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں جو قدر کا لفظ ہے اس کا معنی ہے مرتبہ، عظمت، شرف۔ چونکہ اس رات کو باقی راتوں کے مقابلے میں عظمت، مرتبہ اور شرف حاصل ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات میں قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے، قابل قدر نبی پر اس رات میں اتری تھی، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے، چونکہ اس رات میں آسمانوں سے فرشتے اتنی کثیر تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات کیوں عطا ہوئی؟ اصل میں پہلی جتنی امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بہت طویل تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی اور انہوں نے 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 500 سال تھی اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جو سفر کیا تھا دنیا کا اس کی مدت 500 سال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک عابد تھا جس نے 400 سال تک بت کی عبادت کی۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا تو وہ اپنے بت کے سامنے آیا اور پکارنے لگا، یا صنم، یا صنم، اے میرے بت، اے میرے صنم، میرے بخار کو دور کر دے، میری بیماری کو ختم کر دے۔ وہ پتھر کا بت تھا، اس نے کہاں اس کی بیماری کو ختم کرنا تھا، اس کے بخار کو ختم کرنا تھا۔ وہ پکار رہا تھا، یا صنم، یا صنم۔ اسی اثناء میں اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا تیری کیا حاجت ہے، تیری کیا مشکل ہے، تیری کیا مصیبت ہے۔ میں پروردگار اس مشکل کو، اس مصیبت کو، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے تیار۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا باری تعالی، اس نے تو غلطی سے یا صمد کہا ہے، آپ نے اس کی بات پہ جواب دے دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر میں بھی اس کی بات کا جواب نہ دوں تو مجھ میں اور بتوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کی عمریں کتنی ہوں گی، اس امت کی عمر کی حد کیا ہوگی، اوسطاً کتنی عمر ملے گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اوسطاً انہیں 60 سال تقریباً عمر ملے گی۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، پھر تو میں ایک سجدے میں وہ ساری زندگی گزار سکتی ہوں۔ تو پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو جتنی عمر زیادہ اتنی زیادہ عبادت، اتنا زیادہ ثواب۔ اس امت کی عمریں کم ہیں تو جب وقت کم ملا ہے تو عبادت بھی کم ہوگی تو ثواب بھی کم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی تعداد 83 سال اور 4 ماہ بنتی ہے۔ گویا جس شخص نے اس رات میں عبادت کر لی تو گویا اس نے 83 برس اور 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ فضیلت حاصل کر لی ہے۔ یہ رات کب ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اصل میں ایسا ہوا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں باہر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ امت کو شب قدر کی تعین بتائی جائے، تعین کا علم دیا جائے کہ شب قدر کس رات میں ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو ان کے جھگڑا اور لڑائی کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام سے شب قدر کی تعین کا علم اٹھا لیا گیا۔ علماء کرام نے شب قدر کی تعین کے حوالے سے مختلف اقوال، مختلف نشانیاں بیان کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہونے کا زیادہ احتمال ہے، پھر شب قدر آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ احتمال ہے،
اور پھر طاق راتوں میں سے بھی 27ویں رات کو ہونے کا سب سے زیادہ احتمال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور قدر کا لفظ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ جب 9 کو 3 سے ضرب دیتے ہیں تو 27 کا نتیجہ آتا ہے، تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ سورۃ القدر میں 30 الفاظ ہیں اور ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا کے لفظ سے اس رات کی طرف اشارہ ہے، اور اتفاق اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہیا اس سورت کا 27واں لفظ ہے، تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہونے کا زیادہ امکان اور احتمال ہے۔ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس رات میں ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، جو بندہ یا بندی اس رات میں عبادت کرتا یا کرتی ہے، جبریل امین فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس رات کا وظیفہ اور عمل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں بہت زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں یہ دعا خاص طور پر پڑھا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس رات میں بھرپور عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس رات میں گناہ نہ ہو، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، بہتان نہ ہو، گالی نہ ہو، دیگر تمام گناہوں سے بچا جائے۔ جو شخص اس رات میں گناہوں سے بچ گیا، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس رات سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس رات کی برکت اور رحمت نصیب فرمائے۔